الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا قوا أنفسكم وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اسٹیج پر موجود علماء کرام، معزز سامعین کرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان، پردہ نشین پیاری مائیں اور بہنیں، اور میرے ہم عمر دوستوں، سب سے پہلے ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، تحمید و تمجید اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد یوں ہی بیکار نہ چھوڑا بلکہ ہمیں مسلمان بنایا۔ وہی رب العالمین ہے، وہی خالق کائنات ہے جس نے پوری دنیا کو بنایا، وہی رب السماوات والارض ہے، وہی غفور الرحیم ہے، وہی پورے سنسار کا نظام چلانے والا ہے، وہی رزاق ہے، روزی دینے والا ہے، وہی کنگ آف آل ورلڈ ہے، ساری دنیا کا سردار ہے، وہی مالک یوم الدین یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے، اور وہی علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ کی ہمارے اوپر اتنی نعمتیں ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ ہم ساری زندگی اللہ کی صرف ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیں، اللہ کی صرف ایک نعمت کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں تو ہم اللہ کی ایک نعمت کا شکریہ بھی زندگی بھر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ہے اللہ کی مختصر سی تعریف۔ اور اب میں دعا کرتا ہوں کہ اے الہ العالمین، جتنے اس دھرتی کے اوپر بالو کے ذرات ہیں ان کی تعداد سے زیادہ، جتنے درخت کے اوپر پتے ہیں ان پتوں کی تعداد سے زیادہ،
جتنا سمندر کا پانی ہے ان کے قطرات کی تعداد سے زیادہ، جتنے آسمان کے اندر تارے ہیں ان تاروں کی تعداد سے زیادہ، قیامت کی صبح تک بے شمار، لا تعداد، بے گنتی، بے حساب درود و سلام کے پھولوں کی بارش فرما تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم اور بالخصوص رحمت للعالمین امام الانبیاء، سید المرسلین، امام النبیین، شافع روز جزا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم۔ یہ ہمارا پہلا اتفاق ہے کہ مجھے جو ہندوستان کی راجدھانی دلی جسے کہتے ہیں وہاں مجھے دعوت دی گئی۔ ابھی میں جامعہ ریاض العلوم میں پڑھ رہا ہوں اور خوشی ہے مجھے اس بات کی کہ مجھے علماء اکرام کے درمیان، اساتذہ اکرام کے درمیان بولنے کا موقع ملا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ رب العالمین، جن لوگوں کی محنت سے آج کا یہ جلسہ منعقد ہوا ہے تو ان کی کوششوں کو قبول فرما لے اور ہم سب کو اور ہم سب کی حاضری کو تو قبول فرما لے، آمین۔ انسان کی زندگی میں گھر کی بہت اہمیت ہے۔ گھر، انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن اگر گھر نہ ہو اس کے پاس تو اس کی زندگی کیسی خالی خالی سی رہتی ہے۔ گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان دنیا میں جتنی بھی ٹینشنیں پالنا چاہے پال لے لیکن اسے گھر آ کر چین مل جاتا ہے۔ انسان سعودی عرب چلا جائے، وہاں پیسہ کما لے، وہاں پراپرٹی بنا لے، وہاں کاروبار کر لے، لیکن اس کو وہ سکون نہیں ملے گا، اس کو وہ آرام نہیں ملے گا جو اس کو اس کے گھر میں ملتا ہے۔ یہ گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہم اور آپ گھر کا انکار نہیں کر سکتے۔ آج میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو گھر ہوتا ہے اس کی اصلاح کیسے کی جائے۔ ہم بات کرتے ہیں اصلاح معاشرہ کہ سماج کی اصلاح کیسے کی جائے، اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح کیسے کی جائے، سوسائٹی کی اصلاح کیسے کی جائے، اور بہت سی تحریکیں چلتی ہیں، بہت سی کمیٹیاں بھی چلتی ہیں کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس سماج کی اصلاح کیسے کی جائے۔ اور میری تقریر کا موضوع ہے آج اصلاح معاشرہ، یہی کہ اپنے سماج کی اصلاح کیسے کی جائے۔ لیکن میں کہتا ہوں آپ سماج کی اصلاح کو ابھی دور رکھیے، آپ دور رکھیے سماج کی اصلاح کو۔ سب سے پہلی چیز ہے گھر کی اصلاح کرنا۔ اصلاح معاشرے کی ابھی آپ فکر نہیں کیجئے، آپ فکر کیجئے اپنے گھر کی اصلاح کی۔ اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں اگر ہمارے گھروں کی اصلاح ہو گئی تو پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، پورے سماج کی اصلاح ہو جائے گی۔ اگر گھر کی اصلاح کر لی تو پوری سوسائٹی کی اصلاح ہو جائے گی، کیونکہ گھر گھر مل کر معاشرہ بنتا ہے، گھر گھر مل کر سماج بنتا ہے، گھر گھر مل کر معاشرہ بنتا ہے، گھر گھر مل کر محلہ بنتا ہے۔ اگر ہم نے گھر کی اصلاح کر لی تو انشاءاللہ پورے سماج کی، پورے معاشرے کی، پوری سوسائٹی کی اصلاح اپنے آپ ہوتی چلی جائے گی۔ گھر اس کو نہیں کہتے ہیں جہاں آدمی رہتا ہے، آدمی تو ہوٹل میں بھی رہتا ہے۔ گھر اس کو کہتے ہیں جہاں رشتے ہوتے ہیں، جہاں باپ ہوتا ہے، جہاں بھائی ہوتا ہے، جہاں ساس ہوتی ہے، جہاں 3-4 برتن ہوتے ہیں اور وہ آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں لیکن اسی سے مل کر ایک گھر بنتا ہے۔ انسان الگ گھر بنوا لے، ماں باپ سے دور رہے، اماں ابا سے دور رہے، الگ گھر بنوا لے، وہ گھر نہیں ہے بلکہ وہ مکان ہے۔ وہ گھر نہیں ہے، وہ صرف ایک بلڈنگ ہے۔ سامنے رکھیے، یہاں جی۔
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان الگ گھر بنوا لے، ماں باپ سے دور رہے، اماں ابا سے دور رہے. وہ گھر گھر نہیں ہے بلکہ وہ مکان ہے، وہ ایک بلڈنگ ہے. گھر تو وہ ہوتا ہے جہاں رشتے ہوتے ہیں، گھر وہ ہوتا ہے جہاں محبتیں ہوتی ہیں. گھر وہ نہیں ہے آدمی الگ گھر بنوا لے، اماں ابا کو چھوڑ دے، وہ گھر گھر نہیں ہے بلکہ وہ اینٹ کی سیمنٹ کی بنی ہوئی ایک بلڈنگ ہے. گھر وہ ہوتا ہے جہاں ماں باپ ہوتے ہیں، جہاں بھائی بہن ہوتے ہیں، جہاں پیار ہوتا ہے، جہاں محبت ہوتی ہے، جہاں کبھی شادیاں ہوتی ہیں، کبھی غم ہوتا ہے، جہاں کبھی خوشیوں کی قلقاریاں ہوتی ہیں تو کبھی غمی کا ماتم ہوتا ہے، جہاں بڑوں کی عزت ہوتی ہے، چھوٹوں پر رحم ہوتا ہے. یہ گھر ہوتا ہے گھر. تو سب سے پہلا سوال ہے کہ گھر کی اصلاح کیسے کی جائے، اور انشاءاللہ میں 14 طریقے آپ کے سامنے رکھوں گا، 14 رولز گھر کی اصلاح کے لیے کہ گھر کی اصلاح کیسے کی جائے. گھر کی اصلاح کے لیے سب سے پہلی سیڑھی ہے نیک عورت کا انتخاب کرنا، نیک عورت کو چننا. کیونکہ گھر میں آپ نہیں رہتے ہیں، آپ بزنس کرنے کے لیے، دھندا کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں. آپ 24 گھنٹہ گھر میں نہیں رہیں گے. گھر میں اگر کوئی 24 گھنٹہ رہتا ہے تو وہ آپ کی بیوی ہوتی ہے. یہ بھی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بیوی کس طریقے کی لا رہے ہیں. تو گھر کی اصلاح کے لیے سب سے پہلی چیز ہے نیک لڑکی سے شادی کرنا، نیک عورت کو گھر میں لانا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأة ل4 لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. جب لوگ لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، جب لوگ اپنے گھر کے لیے بہو لانے جاتے ہیں، جب لوگ اپنے بیٹے کے لیے بیوی لانے جاتے ہیں تو عام طور پر 4 چیزیں دیکھا کرتے ہیں. اللہ کے نبی سائیکالوجسٹ تھے، انسان کی نفسیات کے ماہر تھے. آپ 1450 سال پہلے بتا رہے ہیں کہ عام طور پر 4 چیزیں دیکھی جائیں گی جب رشتہ طے کرنے جائیں گے. اور آپ سوسائٹی میں، سماج میں دیکھ لیجیے، عام طور پر 4 چیزیں تو دیکھی ہی جاتی ہیں. اب وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لمالہا، اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے، کتنی زیادہ پیسے والی ہے، کتنی زیادہ امیر و دولت والی ہے، کتنا جہیز ملے گا. اگر میں صاف لفظوں میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا. کچھ لوگ ہیں جو مال کو دیکھتے ہیں، کتنا زیادہ جہیز ملے گا، کتنی زیادہ مالدار ہے، کتنی زیادہ پیسے والی ہے. وَلِحَسَبِهَا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو خاندان کو دیکھتے ہیں، کتنے اونچے خاندان کی ہے، کتنے بڑے خاندان کی ہے، کس برادری کی ہے. اگر خان ہے تو خان کو دیکھا کرتے ہیں، اگر قریشی ہے تو قریشیوں کو دیکھا کرتے ہیں، اگر انصاری ہے تو انصاریوں کو دیکھا کرتے ہیں. وَلِحَسَبِهَا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں 4 چیزیں دیکھا کرتے ہیں، جس میں پہلی چیز بتائی کہ مال دیکھتے ہیں، وَلِحَسَبِهَا خاندان دیکھتے ہیں، وَلِجَمَالِهَا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو لڑکی کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، کتنی زیادہ خوبصورت ہے، کتنی زیادہ بیوٹیفل ہے، کیسا رنگ ہے، کیسا چہرہ ہے، خوبصورتی دیکھتے ہیں. ولی جمال ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں بلکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو خوبرو لڑکی دیکھتے ہیں، خوبصورت لڑکی دیکھتے ہیں. ولی دینہا، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو دیندار لڑکی دیکھتے ہیں، جو دیندار خاتون دیکھتے ہیں، جو نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے، وہ قرآن پڑھتی ہے نہیں پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، صدقہ کرتی ہے یا نہیں، وہ نبی کی سیرت کو جانتی ہے نہیں جانتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، مال والی کو چھوڑو، خاندان والی کو چھوڑو، خوبصورتی کو چھوڑو. فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، آپ نے فرمایا دیندار سے شادی کرو. فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین والی کا انتخاب کرو.
آپ نے فرمایا مال کے پیچھے مت بھاگو، خاندان مت دیکھو، خوبصورتی پر نگاہیں نہ ڈالو، فظفر بذات الدین، یہ دیکھو کہ وہ نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، صدقہ کرتی ہے، وہ شرم و حیا کرنے والی ہے یا نہیں، وہ قرآن پڑھنے والی ہے یا نہیں، وہ ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہے یا نہیں، وہ بچوں پر رحم کرنے والی ہے یا نہیں، اس کا عقیدہ تو ٹھیک ہے، اس کا ایمان تو ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فظفر بذات الدین، تم دیندار عورت سے شادی کر لو، دیندار عورت سے۔ اور میں دعویٰ کرتا ہوں جس گھر میں دیندار عورت آ جائے اس گھر کی اصلاح ہو جائے گی، اس گھر کی اصلاح ہو جائے گی۔ امام بخاری کو ہم جانتے ہیں، امام بخاری کے پیچھے ایک نیک عورت کا ہاتھ تھا، امام بخاری کو جنم دینے والی ایک نیک عورت تھی۔ امام شافعی کو ہم جانتے ہیں، امام مالک کو ہم جانتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو ہم جانتے ہیں، امام مالک کو ہم جانتے ہیں، لیکن اماموں کے پیچھے بھی ایک نیک عورتوں کا ہاتھ تھا، ان کی ماؤں کی دعا ان کے ساتھ تھی۔ میرے بھائیوں غور کرو، آج کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھ رکھا ہے، پاؤں کی جوتی اسلام نے سمجھ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نیک عورت سے شادی کرو۔ نیک عورت کیا ہوتی ہے؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو پاؤں کی جوتی کے برابر سمجھ رکھا ہے۔ جاؤ ان کو اللہ کے نبی کی یہ حدیث سنا دینا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ ہائے قربان جاؤ کتنی زیادہ پیاری حدیث ہے، اور یہ حدیث ان لوگوں کے چہروں پر تھپڑ مار رہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو قید کر دیا ہے، اسلام نے عورت کو پاؤں کی جوتی بنا دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، یہ لمبی چوڑی دنیا، یہ لمبی چوڑی زمین فائدہ اٹھانے کے لیے، یہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے، اگر کوئی انسان دنیا کمانا چاہے تو غلط نہیں ہے، اگر کوئی انسان بینک بیلنس کرنا چاہے تو غلط نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ راستہ حلال ہو اور وہ مال کے آگے اللہ کو نہ بھول جائے۔ اکبر الہ آبادی کا وہ شعر ہے نا، تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں گھومو، تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں گھومو، لیکن یہ سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ اور اس کی حقیقت کو نہ بھولو، اللہ اور اس کی حقیقت کو نہ بھولو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پوری کی پوری دنیا فائدہ اٹھانے کے لیے ہے۔ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور دنیا کی سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے۔ تم نیک بیوی تمہارے لیے دنیا کی سب سے اچھی چیز ہے۔ غور کیجئے اسلام نے عورت کو کتنا اونچا مقام دیا ہے۔ دنیا میں عورتیں تو کتنی آئیں، لیکن اگر حضرت عائشہ نہ ہوتی تو کیا نبی کی پرسنل لائف ہم کو مل پاتی؟ اگر حضرت عائشہ نہ ہوتی کیا نبی کا طریقہ ہم کو معلوم پڑتا؟ اگر حضرت عائشہ نہ ہوتی کہ اللہ کے نبی کا غسل کرنے کا طریقہ ہم کو معلوم چلتا؟ اگر حضرت عائشہ نہ ہوتی تو کیا نبی کا اپنی بیویوں کے ساتھ ملنے کا طریقہ معلوم چلتا؟ نہیں، یہ سب ایک عورت نے اسلام کو دیا ہے، نبی کا طریقہ اسلام نے، اس نبی کا طریقہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا ہے۔ اور اسی لیے بعض سلف سے یہ بات منقول ہے کہ دین کا 1/3 حصہ حضرت عائشہ کے ذریعے ملا ہے۔ یہ آمد و رفت بند کر دیجئے، ڈسٹرب ہو رہا ہے بہت زیادہ، ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ یہ جو بچے شور کر رہے ہیں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا بعض سلف سے یہ بات منقول ہے کہ دین کا 1/3 حصہ سلوس حضرت عائشہ کے ذریعے ہم کو ملا ہے۔ رمضان میں ایک بہت مبارک رات آتی ہے لیلۃ القدر، شب قدر، جس میں ہم جاگا کرتے ہیں۔ اور شب قدر کی اہمیت کا کیا کہنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ یہ شب قدر کی رات 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔
یہ شب قدر کی عبادت 84 سال اور 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اس ایک رات کی عبادت ہے. اب جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ سنیے. حضرت عائشہ کہنے لگی ان اجدو ما اقول فیہا، اے اللہ کے نبی اگر میں شب قدر کو پا جاؤں، اگر مجھے شب قدر مل جائے، ما اقول فیہا، تو میں اس میں کون سی دعا پڑھوں، میں اس میں کیا کہوں، میں اس میں کیا ذکر کروں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ اگر تم کو یہ رات مل جائے تو اس رات میں یہ دعا کرا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو بخشنے والا ہے، وتحب العفو، اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اور الہ العالمین میں بھی تیرا گنہگار خطا کار بندہ ہوں، فاعف عنی، تو مجھے بھی معاف فرما دے، مجھے بھی بخش دے. میرے پیارے ساتھیوں، شب قدر کی دعا اگر ہم کو ملی ہے تو وہ نبی کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے ہم کو ملی ہے. تو گھر میں نیک عورت لے آؤ، گھر کی اصلاح ہو جائے گی. نیک عورت کی اہمیت کیا ہوتی ہے اس حدیث سے لگائیے آپ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے دنیا میں مال جمع کرنے والوں، دنیا میں پیسہ جمع کرنے والوں، آئے دنیا میں بینک بیلنس کرنے والوں، تم دنیا میں 3 چیزیں جمع کر لو. 3 چیزیں، لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجتا مومنتا تعینہ علی امر الاخرہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا میں بلڈنگوں پر بلڈنگیں کھڑی کرنے والوں، تم دنیا میں 3 چیزیں جمع کر لو. 3 چیزیں کیا ہیں؟ قلبا شاکرا، اپنے دل کو شکر گزار بنا لو. قلبا شاکرا، اللہ کا شکر سے دل سے کیا کرو، اپنے دل کو اللہ کا شکر کرنے والا بنا دو. ایک مرتبہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھنے جاتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے گئی، نماز سے فارغ ہو کے نکلتے ہیں تو ان کے جوتے نہیں مل رہے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے. تو انہوں نے ادھر ادھر ڈھونڈا، تلاش کیا، ان کے جوتے نہیں ملے، جوتے چوری ہو گئے تھے، ملیں گے کہاں سے؟ تو شیخ سعدی کہتے ہیں اللہ میں تیرے لیے نماز پڑھنے آیا ہوں اور میرے جوتے چوری ہو گئے. اللہ میں تیرے لیے نماز پڑھنے آیا، اگر کسی غلط کام کے لیے جاتا، کسی عریانی اور فحاشی کے لیے جاتا، اور اگر میرے جوتے چوری ہو گئے ہوتے تو بات سمجھ میں آنے والی تھی، غلط کام کے لیے گیا تھا. لیکن میں تو تیری عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں، تیرے گھر میں تیرے لیے نماز پڑھنے آیا ہوں اور میرے جوتے چوری ہو گئے. یہ شکوہ شکایت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کر رہے تھے کہ اتنے میں ان کی نگاہ ایک لنگڑے پر پڑتی ہے، ایک معذور پر پڑتی ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے جب اس کی طرف دیکھا، زبان سے نکلتا الحمدللہ، آئے اللہ تیرا شکر ہے اس کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں. اے اللہ کیا ہوا، کیا ہوا؟ اگر میرے جوتے چوری ہو گئے، جوتے تو دوبارہ بھی آ سکتے ہیں، جوتے تو نئے بھی آ سکتے ہیں، لیکن الہ العالمین اس بیچارے کے پاس تو ٹانگیں بھی نہیں ہیں، اس کی ٹانگیں کہاں سے آئیں گی؟ قلبا شاکرا، اپنے دل کو اللہ کا شکر کرنے والا بنا دو. قلبا شاکرا، اللہ کا شکر گزار دل بنا دو. وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور اپنی زبان کو اللہ کا ذکر کرنے والا بنا دو. اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کیا کرو، اپنی زبان سے تم گالیاں نہ دیا کرو، اپنی زبان سے تہمتیں نہ لگایا کرو، اپنی زبان سے جھوٹی گواہیاں نہ دیا کرو، اپنی زبان سے جھوٹی تہمتیں نہ لگایا کرو. لِسَانًا ذَاكِرًا، اس زبان سے تم اللہ کا ذکر کیا کرو، اس زبان سے تم اللہ کا نام لیا کرو. اور اسلام یہ کیسا مذہب ہے، ہر عبادت میں ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں. مؤذن کھڑا ہوتا ہے مسجد کے مینارے سے، یہ بلند کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اذان اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے، اذان میں بھی اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں ہم، نماز میں کہیں گے اللہ اکبر، اللہ کے نام سے نماز شروع کر رہے ہیں. ہم
ہم سلام کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کا نام جواب مل رہا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جواب میں بھی اللہ کا نام، وضو کر رہے ہیں بسم اللہ، وضو میں اللہ کا نام، ہم بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کا نام، ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کا نام، مسجد سے نکل رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ کا نام۔ یہ شیشہ دیکھنے کی الگ دعا ہے، کپڑا پہننے کی الگ دعا ہے، یہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ ہر موڑ پر ہر عبادت میں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ وَلِسَانًا ذَاكِرًا، دو چیزیں ہو گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم تین چیزیں جمع کر لو۔ پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمائی قلبًا شاکرا، اپنے دل کو اللہ کا شکر کرنے والا بنا دو، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کیا کرو، اور تیسری چیز وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، اور ایسی بیوی گھر میں لے آؤ جو تمہیں اچھے کام کی طرف ابھارے، تمہیں اچھے کام کا حکم دے، تمہیں نیکی کا حکم دے۔ تم شراب پیتے ہو، تمہاری شراب چھڑوا دے، تم نماز نہیں پڑھتے ہو، تمہیں نماز پڑھائے، تم روزہ نہیں رکھتے ہو، تمہیں روزہ رکھوائے، تم جوا کھیلتے ہو، تمہارا جوا چھڑوا دے، تم غلط کام کرتے ہو، تمہارا غلط کام بند کروا دے، تم فلمیں دیکھتے ہو، تمہاری فلم دیکھنا چھڑوا دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی عورت اپنے گھر میں لے آؤ جو تمہیں اچھے کام کی طرف ابھارے، نہ کہ غلط کام کی طرف تمہیں دعوت دے، اچھے کام کی طرف۔ تو یہ ہے نیک عورت۔ لیکن آج تو معاملہ الٹا ہے، لڑکی دیندار ہے، عالمہ ہے، لیکن مولانا صاحب بڑا عجیب معاملہ ہے، غریب گھر کی ہے، کچھ ملے گا نہیں، یہ ہمارے ذہن بن چکے ہیں۔ رشتہ وہی مگر سوچ نہیں۔ لڑکی دیندار ہے، عالمہ ہے، لیکن غریب ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے، جھوٹا روپ دکھانے کے لیے ایسے رشتے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور ایسی لڑکیوں کا رشتہ ہونا مشکل ہو جاتا ہے، اور حالات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ فرار ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف اس لیے، یہ ہماری جھوٹی شان دکھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، آئے لوگوں، جب تمہارے پاس کسی نیک لڑکے کا یا نیک لڑکی کا رشتہ ہے، جب تمہارے پاس کسی اچھے لڑکے کا یا اچھی لڑکی کا رشتہ ہے، اور اس کے اخلاق اچھے ہو، اس کا دین اچھا ہو، وہ نماز پڑھتا ہو، وہ روزہ رکھتا ہو، وہ صدقہ کرتا ہو یا کرتی ہو، اس کے اندر اسلام کی ساری خوبیاں موجود ہیں، ساری خوبیاں موجود ہوں، فزوجوہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم ان کی شادی کر دو۔ یہ نہیں کہا شادی کر دینا، یہ نہیں کہا فزوجوہ، تم شادی کر دو۔ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اور آؤ نبی کی حدیث سن لو، اللہ کے نبی کہتے ہیں اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اس خشکی کے اندر فساد ہو جائے گا، اس زمین کے اندر فتنہ ہو جائے گا، اس دھرتی کے اندر فساد پھیل جائے گا، فتنہ پھیل جائے گا۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، مجھے صرف اتنا بتا دو، کیا آج اخبار کے اندر یہ سرخیاں روز نہیں چھپتی ہیں؟ کسی مقام پر کسی لڑکی کی عزت کو تار تار کیا گیا، کہیں کسی لڑکی کی اجتماعی عصمت دری کی گئی، گینگ ریپ کیا گیا، یہ سارے واقعات ہمارے سامنے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ یہ وہی فتنہ ہے، یہ وہی فساد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم شادیاں نہیں کرو گے، جب تم اچھے لڑکوں کی اور اچھی لڑکیوں کی شادیوں سے بچو گے تو زمین کے اندر فتنہ ہو جائے گا، اور یہی فتنہ ہے۔ آج کتنی لڑکیوں کی عزتیں صرف اسی لیے لوٹی جا رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، نہ آپ سے چھپی ہیں نہ ہم سے چھپی ہیں۔ آج کیا ہوتا ہے، باپ آیا بچی کا رشتہ طے کر کے، لڑکی کا رشتہ طے کر کے آیا، بیوی نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا لڑکی کا رشتہ طے کر کے آیا ہوں، میرا دوست ہے اس کے بیٹے سے۔ تو بیوی نے کہا یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر کے آئے ہیں۔ باپ کہتا ہے بیوی میں خوش نہیں ہوں۔ کہا کیوں؟ اسی لیے کہ میں نے اپنی لڑکی کا رشتہ تو طے کر دیا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ میرے دماد نے جو لمبی چوڑی لسٹ مجھے دی ہے، میں اس لسٹ کو کہاں سے پورا کروں گا؟
میری بیٹی کے ہونے والے سسرال والوں نے مجھے جو سامان کے لیے پرچیاں دی ہیں، میں وہ سامان کہاں سے لاؤں گا؟ میری تنخواہ تو 5,000 10,000 ہے، گھر میں گزارا کر لیتا ہوں، اتنا نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا انتظام کر سکوں۔ بیٹی کمرے میں کھڑی ہو کے سن رہی ہے، ساری باتیں سن رہی ہے۔ میرے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ میری شادی کر دے، ایک اچھا لڑکا میرے لیے تلاش کر دے۔ وہ جاتی ہے اور اپنے کمرے کو لاک کر لیتی ہے اور اپنے اوپر مٹی کا تیل ڈال کر اپنے آپ کو خاک کر لیتی ہے، اپنے آپ کو جلا دیتی ہے۔ اور یہ ایک نہیں، ہزاروں واقعات آپ کے سامنے ہیں، آپ کے محلے کے، آپ کے علاقے کے، آپ کے پڑوس کے۔ یہ ایسے واقعات نہیں، اگر بہت سی لڑکیاں لگا نہیں رہی ہیں آگ تو وہ کسی طوائف خانے کا رخ کر رہی ہیں، یہ صرف اسی جہیز کی وجہ سے، جہیز کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نیک عورت سے شادی کرو، اور میں کہتا ہوں نیک عورت گھر میں آ گئی، انشاءاللہ ہمارے گھروں کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو ابھی تو ایک چیز ہوئی ہے، نیک عورت، ابھی 14 چیزیں باقی ہیں۔ دوسری چیز، گھر میں اللہ کا زیادہ سے زیادہ نام لیا کرو، گھر میں اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، وہ دونوں گھر اس طرح ہے جس طرح کوئی مردہ انسان ہو اور کوئی زندہ انسان ہو۔ کوئی مردہ انسان اور کوئی زندہ انسان ہو، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے وہ گھر اس طریقے سے ہے جس طرح کوئی زندہ انسان ہو، وہ انسان ہو جس کے اندر روح ہو۔ اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ گھر اس طرح ہے جس طرح کوئی مردہ انسان ہو، اس کے پاس ہاتھ ہے، اس کے پاس پیر ہے، اس کے پاس جسم ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ کمزور، اتنا زیادہ ضعیف ہے کہ وہ حرکت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے اندر ساری چیزیں ہیں لیکن روح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جاتا ہے وہ گھر مردہ آدمی کی طرح ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، گھر میں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز، گھر میں نماز پڑھا کرو۔ گھر میں نماز، اب آپ کہیں گے مولانا صاحب گھر میں نماز پڑھا کرو تو مسجدیں کس لیے؟ جی جناب، مسجدیں ہیں تو ضرور، لیکن مسجدیں فرض نماز کے لیے بہتر ہیں، فرض نماز کے لیے۔ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے اور کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ جناب محمد رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افضل الصلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، آدمی کی سب سے بہتر نماز اس کے گھر میں ہے، لیکن فرض نماز کے علاوہ، یعنی فرض نماز وہ مسجد میں پڑھے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ فرض نماز کے علاوہ سنت اپنے گھر میں پڑھا کرے۔ فرض نماز مسجد میں پڑھ لے اور سنت اپنے گھر میں جا کر پڑھا کرے۔ کیوں؟ آپ کے گھر میں آپ نہیں رہتے ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ کے گھر میں ہوتے ہیں، اور بچوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کی حرکتوں کو کیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ گھر میں نماز پڑھیں گے اپنے بچوں کے سامنے تو ان کے اندر بھی نماز کا شوق پیدا ہوگا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سجدہ کر رہے ہیں، آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر سجدہ کریں گے، آپ کے رکوع کے انداز کو اپنائیں گے، آپ کے سجدہ کرنے کے طریقے کو اپنائیں گے، اور آگے چل کر آپ کے بچے بھی نمازی بن جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے افضل نماز گھر میں ہے، فرض نماز کے علاوہ۔ فرض نماز تم کو چاہیے مسجد میں پڑھو، اور سنت تم کو گھر میں پڑھنا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا تھا اے موسیٰ جاؤ تم مصر چلے جانا، بنی اسرائیل سے ہم تم کو نجات دے دیں گے، مصر جانا اور وہاں بنی اسرائیل کی بستیاں آباد کرنا، وہاں ان کے گھر بنانا، اور ایک کام اور کرنا، اپنے گھروں میں قبلہ بنا لینا، اپنے گھروں میں نماز پڑھنا، اپنے گھروں کو مردہ نہ بنانا، اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہنا۔ تو گھر میں سنتیں پڑھنا چاہیے، لیکن بہت سے لوگ اور بہت سی مائیں بہنیں تو ایسی ہیں جو گھر میں نماز ہی نہیں پڑھتی ہیں، اور بہت سے مرد ایسے ہیں جو مسجد میں بھی فرض پڑھتے ہیں اور سنتیں پڑھ لیتے ہیں۔ چاہیے کہ سنت نماز گھر میں پڑھا کریں تاکہ بچے بھی دیکھیں اور وہ بھی آگے چل کر نمازی بن جائیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئی۔
پہلی چیز نیک عورت کا انتخاب کیا جائے، دوسری چیز گھر میں اللہ کا زیادہ سے زیادہ نام لیا جائے، تیسری چیز ہو گئی کہ گھروں میں نماز پڑھی جائے، اور چوتھی چیز اپنے گھر والوں کی تربیت کی جائے، ایمانی تربیت، اپنی بیوی کی تربیت کی جائے۔ اب دیکھیے تربیت کیسے کی جاتی ہے، آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں، پھر ترجمہ کروں گا اور اندازہ لگائیے گا کہ اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کی تربیت کس طریقے سے کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل فصلى ثم اوتر قومی فاوتری یا عائشہ۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی رات میں قیام اللیل کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی رات میں تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، آپ رات میں تہجد ادا کیا کرتے تھے اور میں سوئی ہوئی ہوتی تھی۔ ثم اوترا، اور جب آپ تہجد پڑھ لیتے تھے، وتر پڑھنے کے لیے تیار ہوتے تھے، قومی فاوتری یا عائشہ، اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے بھی اٹھایا کرتے تھے، آئے عائشہ اٹھ جاؤ، تم میرے ساتھ تہجد نہیں پڑھتی ہو تو کیا ہوا، کم سے کم وتر ہی پڑھ لیا کرو، قومی فاوتری یا عائشہ، آئے عائشہ تم میرے ساتھ کم سے کم وتر کی نماز ہی پڑھ لیا کرو۔ یہ دیکھیے اللہ کے نبی اپنی بیوی کی پرورش کیسے، اپنی بیوی کی تربیت کیسے کر رہے ہیں۔ اور دوسری حدیث سامنے رکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی، اللہ کی رحمت ہو ایسے شخص پر جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہو، جو رات میں اٹھ کر تہجد پڑھتا ہو اور ساتھ میں اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہو، اپنی بیوی کو بھی بیدار کرتا ہو، میری بیوی اٹھ جاؤ اور تم بھی میرے ساتھ تہجد پڑھو۔ اللہ کے نبی نے ایسے آدمی کے لیے رحمت کی دعا کی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس کی بیوی نہیں اٹھتی ہے، جائے فریج سے پانی لے کر آئے اور اس کے منہ پر مار دے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آدمی نماز پڑھتا ہے تہجد کی تو اس کو چاہیے اپنی بیوی کو اٹھائے، اور اگر بیوی نہیں اٹھتی ہے تو اس کے منہ پر پانی مارے، وَيَقْظِ امْرَأَتُهُ، اور اپنی بیوی کو اٹھائے اور نہیں اٹھ رہی ہے پانی مار کر اس کو بیدار کرے۔ وہ آپ کی بیوی ہے، وہ آپ کی لائف پارٹنر ہے، آپ اپنی بیوی کو ساتھ میں ٹہلائیں، گھمائیں، اپنی بیوی کے ساتھ آپ کھانا کھائیں، بازار میں اس کے ساتھ جائیں، وہ آپ کی شریک حیات ہے۔ جب برے کاموں کے لیے آپ اپنی بیوی کا ساتھ چاہتے ہو تو یہ تو افضل چیز ہے، یہ تو نماز ہے، اللہ کو کتنی محبوب ہے، اس میں اپنی بیوی کو کیوں شریک نہیں بناتے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا رحمتیں ہوں ایسے شخص پر جو رات میں اٹھتا ہو، اپنی بیوی کو تہجد پڑھاتا ہو اور نہ اٹھتی ہو تو اس کے منہ پر پانی مارتے۔ لیکن آج تو معاملہ الٹا ہے، اگر منہ پہ پانی مار دیا تو 3 رات خود نہیں سو پائیں گے گھر میں، تو بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ ایک حدیث پھر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ آپ نے حدیث کئی مرتبہ سنی ہوگی، لیکن میں اس سے ایک الگ چیز آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اللہ کے نبی مردوں میں تقریر کیا کرتے تھے، لوگوں کو، صحابہ اکرام کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، تو کچھ عورتیں نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی آپ مردوں میں تقریر کرتے ہیں، آپ مردوں میں بیان کرتے ہیں، ہم عورتوں کو بھی آپ کی تقریر سننا ہے، ہمیں بھی آپ کی تقریر سننا ہے، آپ بھی ہم کو اسلام کی باتیں بتائیے، آپ بھی ہم کو اسلام کی تعلیمات دیجیے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے ایک دن مقرر کر دیا، ایک دن اللہ کے نبی نے طے کر دیا۔ اللہ کے نبی عورتوں کو خطاب کر رہے ہیں، عورتوں میں تقریر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، اے عورتوں، یا معاشر النساء تصدقنا، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، تم زیادہ سے زیادہ خیرات دیا کرو، تصدقنا، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، فإنی رأیت اکثر من اہل النار، کیونکہ میں نے جہنم کے اندر سب سے زیادہ تم کو دیکھا ہے، میں نے جہنم کے اندر سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ آئے عورتوں، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، تم زیادہ سے زیادہ خیرات کیا کرو، تاکہ اس صدقے کے ذریعے اللہ تمہارے اوپر جہنم کو حرام کر دے، تم جہنم سے بچ جاؤ۔ حدیث پوری ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ کیا کرو، لیکن اب مائیں بہنیں صدقہ کہاں سے کریں؟ تجوری کی چابی مردوں کے پاس رہتی ہے،
ATM کارڈ مردوں کے پاس رہتا ہے, بیوی کے پاس کچھ نہیں رہتا ہے, تو وہ صدقہ کہاں سے کریں؟ میں اس اسٹیج سے یہ کہنا چاہتا ہوں جن لوگوں کی شادی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے گھر میں قانون بنائے, ایک رول بنائے اور اپنی بیویوں کا فنڈ متعین کر دے, مہینے کا, ہفتے کا, ان کی پاکٹ منی مقرر کر دے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے, کیونکہ ان کو بھی جہنم سے بچنے کا حق ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عورتوں صدقے کے ذریعے جہنم سے بچو, تصدقنا, ان کو بھی جہنم سے بچنے کا حق ہے, تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو. تو ہم کو چاہیے کہ قانون بننا چاہیے گھر کے اندر کہ بیوی کا مہینہ اور پاکٹ منی طے کرنی چاہیے. لیکن بعض مرتبہ ری ایکشن بھی ہو جاتا ہے, 1000 روپے دیے صدقہ کرنے کے لیے, لیکن وہ کبھی کبھی کریم پاؤڈر میں بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ خیر قانون بننا چاہیے, ہم تو اتنا کہہ رہے ہیں. تو یہ 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز گھر کی اصلاح کرنا ہے. 5واں طریقہ, جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھو, اور جب گھر سے خارج ہو نکلو تب بھی بسم اللہ پڑھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص گھر میں داخل ہوتا ہے, گھر میں انٹر ہوتا ہے اور وہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے, وہ اللہ کا نام لے لیتا ہے, تو شیطان اس کے گھر میں جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہائے ہائے اس نے تو بسم اللہ پڑھ لیا ہے, اس نے تو اللہ کا نام لے لیا ہے. جو انسان اللہ کے نبی فرماتے ہیں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لے اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے, تو شیطان کہتا ہے ہائے ہائے اس نے تو بسم اللہ پڑھ لیا ہے, یعنی اب اس کے گھر میں رہنے کو ہمارے لیے جگہ نہیں ہے, اب اس کے کھانے میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے, اب اس کے گھر میں ہم ٹھہر نہیں سکتے ہیں اور اس کے کھانے میں ہم کھا نہیں سکتے ہیں, اس نے تو بسم اللہ پڑھ لیا ہے. تو یہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے, اس گھر میں اس کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے جس گھر میں بسم اللہ پڑھ لیا جائے. لیکن آپ اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے کہ جب آپ اپنے گھر میں جا رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہوتے ہیں. کوئی جاتا ہے سیٹی بجاتا ہوا جاتا ہے, کوئی گانا گاتا ہوا جا رہا ہے, تو کوئی ہیڈ فون لگاتا ہوا جا رہا ہے. تو گھروں کے اندر اصلاح کہاں سے ہو ہماری؟ گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھو, گھر سے نکلو تو بسم اللہ پڑھو. آئیے آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے لوگوں جب تم گھر سے نکلا کرو تو یہ دعا پڑھا کرو, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بڑی چھوٹی دعا ہے کہ ایک رکشہ چلانے والا بھی یاد کر لے, ایک ٹھیلا چلانے والا بھی یاد کر لے, روڈ پر بھیک مانگنے والا بھی یاد کر لے, اور سڑکوں پر موچی بھی یاد کر لے. اللہ کے نبی نے چھوٹی دعا بتائی, پھر پڑھتا ہوں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب آدمی اپنے گھر سے اس دعا کو پڑھ کر نکلتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں آئے اللہ کے بندے تو نے کتنی زیادہ بہترین دعا پڑھ لی ہے, تو نے کتنا اچھا ذکر کر دیا ہے, آئے ہے تو نے کتنی زیادہ اچھی دعا پڑھ لی ہے. اب تو اللہ کی حفاظت میں آ گیا, اب تو اللہ کی سرکشا میں آ گیا, اب تو نے اپنا بیمہ کرا لیا, تو نے اپنا انشورنس کرا لیا. آئے اللہ کے بندے اب شیطان سے تجھ کو تکلیف نہیں ہوگی, اب شیطان تجھ کو تکلیف نہیں دے سکتا ہے. جب وہ آدمی جا رہا ہوتا ہے شیطان اس کو بہکانے کے لیے آگے بڑھتا ہے, دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے آئے شیطان رک جاؤ, کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اس نے کتنی زیادہ اچھی دعا پڑھ رکھی ہے, اس نے کتنا اچھا ذکر کر لیا ہے. آئے شیطان رک جاؤ, تم اس کے پاس نہ جاؤ, وہ اللہ کی حفاظت میں ہے, وہ اللہ کی سرکشا میں ہے. تو میرے بھائیو جب اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو بسم اللہ پڑھا کرو, اور جب نکلا کرو تو بسم اللہ پڑھا کرو. 5 چیزیں. 6ٹھی چیز گھر کی اصلاح کرنے کے لیے 6ٹھا طریقہ. پہلے حدیث پڑھتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ کروں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا آئے لوگوں لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان تنفر من البیت الذی تقرأ فی سورۃ البقرہ. اے لوگوں
اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان ایسے گھروں سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ اور ثابت ہوتا ہے کہ قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی قبرستان یہ قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا کہ شیطان بھاگتا ہے اس گھر سے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ آج ہمارے اٹاوا کے اندر کچھ ایسے گھر ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہاں چڑیلیں رہتی ہیں، یہاں بھوت رہتے ہیں۔ آپ کی یہاں بھی مشہور ہوگا، حویلیاں ہوتی ہیں، یہاں بھوت رہتے ہیں۔ لوگ جاتے ہیں چگادریوں سے اور پتہ نہیں کن کن سے علاج کروانے۔ ارے اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں آؤ، علاج یہاں پر ہے۔ بھوت بگانا ہے، گھر سے شیطان بگانا ہے، علاج کیا ہے؟ سورہ بقرہ گھر میں پڑھ لو۔ سورہ بقرہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگتا ہے۔ تو اسلام طریقہ بتاتا ہے، اسلام علاج بتاتا ہے، وہ علاج یہ ہے کہ گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ معاف کیجئے گا، یہ نہیں کہا سورہ بقرہ لٹکائی جائے، یہ نہیں کہا جامع مسجد سے 300 روپے کی سورہ بقرہ خرید کر لے کر آ جاؤ اور لٹکا دو، لوہے قرآن لٹکا دو، یہ نہیں کہا۔ فرمایا سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگتا ہے۔ اب کہیے اگر موبائل میں بجا دے تو؟ یہ بھی سوال ہے، آج تو شارٹ کٹ لوگ مارنا چاہتے ہیں، موبائل سے بجا دے تو؟ وہی تو بات ہوئی۔ میں یہی کہوں گا موبائل میں وہ اثر نہیں ہے میرے بھائیوں جو آپ کی زبان میں ہوتا ہے، موبائل کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے جو آپ کی زبان میں ہوتی ہے۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور شیطان بھاگتا ہے اس گھر سے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ تو یہ 6 چیزیں ہو گئیں گھر کی اصلاح کے لیے۔ 7ویں چیز، اپنے گھر کے بچوں کو، اپنی بیوی کو تعلیم دو، دین سکھاؤ، اسلام سکھاؤ، اسلام کی تعلیمات سکھاؤ اپنی بیوی بچوں کو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آئے مومنو، آئے لوگوں، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ کوئلے سے نہیں جلے گی، جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، جہنم کی آگ مٹی کے تیل سے نہیں جلے گی، بلکہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے، انسانوں سے اور پتھر سے جہنم کی آگ کو دیکھا جائے گا، یہی اس کے ایندھن بنیں گے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے آئے لوگوں اپنے گھر کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں اس قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے علمہم، اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ، اپنے گھر والوں کو اسلام سکھاؤ، اپنے گھر والوں کو دین کی تعلیم دو، اپنے گھر والوں کو اسلام کے قانون سکھاؤ، تعلیم دو اپنے گھر والوں۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، آپ کا بچہ آپ سے کہنے لگا ابا جان ہم کو موٹر سائیکل دلا دو، کیا آپ اس کو موٹر سائیکل دلا دیں گے؟ آپ کے بچے نے ضد کر لی نہیں مجھ کو دلا دو، مجھ کو دلا دو، میں چلانا چاہتا ہوں، اور لڑکے چلاتے ہیں میں بھی، لیکن وہ ابھی موٹر سائیکل نہیں چلانا جانتا ہے، تو آپ بتائیے کیا آپ اس کو موٹر سائیکل دے دیں گے؟ نہیں۔ آپ کو پتا ہے اگر میرا بیٹا اس اندر لوگ سے نکل گیا موٹر سائیکل لے کر تو بہت زیادہ جام ہوتا ہے، ٹریفک ہوتا ہے، اور میرے بیٹے کو ابھی بائک چلانا نہیں آتی ہے، ہو سکتا ہے میرا بیٹا کسی کار کی چپیٹ میں آ جائے، ہو سکتا ہے میرا بیٹا کسی ٹرک کے نیچے آ کر دب کر مر جائے، آپ اس کو موٹر سائیکل نہیں دیں گے جب تک آپ اسے خود چلانا نہ سکھا دیں یا کسی ماہر آدمی سے سکھا نہ دیں۔ آپ اپنے بیٹے کو موٹر سائیکل نہیں دے سکتے ہیں جب تک اس کو موٹر سائیکل چلانا نہ آئے، جب تک وہ موٹر سائیکل نہ سیکھ جائے۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں فتنوں کا ٹریفک ہے، آج کے دور میں گناہوں کا بازار گرم ہے، گناہوں کا جام لگا ہوا ہے، اور آپ کا بیٹا نکلا ہے موٹر سائیکل لے کر، ابھی اسے چلانا نہیں آتا ہے، آپ کا بیٹا نکلا ہے ابھی اسے قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے،
بہنیں اس کو قرآن سکھاؤ، حدیث سکھاؤ، نبی کا طریقہ سکھاؤ، تب آپ کا بیٹا اس راستے کو پار کر جائے گا. آپ اس کو موٹر سائیکل چلانا سکھاؤ، تب آپ کا بیٹا وہ سڑک پار کرے گا. اسی طریقے سے یہ فتنوں کا دور ہے، اس دور میں اپنے بچوں کو قرآن سکھا دو، حدیث سکھا دو. تو اگر تم نے یہ کر دیا انشاءاللہ آپ کے بچے آٹومیٹکلی جہنم سے بچ جائیں گے. یہ مطلب ہے حضرت علی کا علمہم، اپنے گھر والوں اپنے بچوں کو علم سکھاؤ، دین سکھاؤ، اسلام سکھاؤ. اسلام کیا ہے؟ آج بچے یہی نہ جانے کہ ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں اور عصر کی نماز میں کتنی رکعتیں. آج تو یہ حال ہے، کلمے نہیں جانتے ہیں بہت سے مسلمان. معاف کیجئے گا، ہماری ملاقات ہوئی ہے، کلمے نہیں جانتے. اور بہت سے مسلمان تو ایسے ہیں جو اپنی حقیقت چھپاتے ہیں. ہم کو مسلمان نہ سمجھے، مسلمان ہی نہ سمجھے. ایسے ایسے لوگ ہیں. پوچھو کیوں؟ ارے جناب کاروبار میں خلل پڑ سکتا ہے، ہمارے کلینک ہے، کلینک میں لوگ کم آئیں گے، ہم مسلمان ہیں. لوگ اتنے زیادہ اپنے حقیقت کو بھی چھپا رہے ہیں. تو فرمایا کہ لوگوں اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لہم اجران، 3 آدمی ایسے ہیں جن کا بدلہ اللہ پر دگنا ہے، یعنی اللہ دگنا ان کو بدلہ دے گا. اور وہ 3 آدمی کون ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک وہ آدمی ہو جو بنی اسرائیل میں سے ہو، جو یہودی جو عیسائی ہو یا یہودی ہو اور اس نے اسلام قبول کر لیا ہو، اس نے اسلام کو اپنا لیا ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلا وہ آدمی ہے جو بنی اسرائیل میں سے ہو جس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا ہو، یعنی وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لے کر آیا ہو اور ہمارے نبی پر بھی ایمان لے کر آیا ہو، جو اپنے پیغمبر پر بھی ایمان لے کر آیا ہو اور جناب محمد رسول اللہ پر بھی ایمان لے کر آیا ہو. ایسے آدمی کا دگنا اجر اللہ کے پاس ہے، اللہ اس کو ڈبل ثواب دے گا. اور دوسرا وہ غلام جو اللہ کا حق ادا کرتا ہو اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہو، جو اللہ کا بھی حق پورا کرتا ہو اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہو. اور تیسرا وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہو اور وہ اپنی لونڈی کو قرآن سکھائے، حدیث سکھائے، اسلام سکھائے، دین سکھائے اور پھر اس کو آزاد کر دے. غور کیجیے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں. پہلا آدمی جو بنی اسرائیل میں سے تھا اور ایمان لے کر آئے اسلام پر، اور دوسرا وہ آدمی وہ غلام جو اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہو اور اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہو، اور تیسرا وہ آدمی جو اپنی لونڈی کو قرآن و حدیث سکھائے اور بعد میں اس کو آزاد کر دے اور پھر اس سے شادی کر لے. ایسے 3 لوگوں کو ڈبل اجر ملے گا. اب آپ کہیں گے کہ اس حدیث سے کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر والوں کو تعلیم دو اور یہ حدیث تو کہہ رہی ہے کہ 3 لوگوں کو اللہ ڈبل ثواب دے گا. اس کا ربط کیا ہے؟ ان دونوں چیزوں کا تعلق کیا ہے؟ تعلق یہ ہے، قربان جائیے امام بخاری کی ذہانت پر اللہ نے کیسا ذہن امام بخاری کو دیا تھا. ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین سے، اے اللہ رب العالمین تو امام بخاری کی قبر کو نور سے بھر دے. اے اللہ تو کربٹ امام بخاری کو سکون اور اطمینان عطا فرما. امام بخاری کی ذہانت کو دیکھیے. امام بخاری اس حدیث کو اپنی کتاب بخاری کے اندر کتاب العلم میں لے کر آئے ہیں اور باب باندھا ہے، باب تعلیم الرجل اہلہ وامتہ. اس آدمی کا بیان جو اپنے گھر والوں کو اور اپنی لونڈی کو قرآن کی تعلیم دے، اسلام کی تعلیم دے. امام بخاری اس حدیث سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس نے اپنی غلام کو، اپنی لونڈی کو دین سکھایا اللہ اس کو دگنا بدلہ دے گا، اور جو اپنے پریوار کو دین سکھائے، اپنے بچوں کو دین سکھائے، اپنی بیوی کو دین سکھائے، اپنے ماں کو دین سکھائے، اپنے باپ کو دین سکھائے تو اللہ اس کو کتنا بڑا ثواب دے گا. کہنے کا مطلب یہ اللہ اس کو کتنا بلند ثواب دے گا. تو 7 چیزیں ہو گئیں. یہ 7 چیزیں کیا ہوئی؟ 7ویں چیز کیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ، اسلام سکھاؤ. لیکن میرے بھائیوں معاف کیجئے گا، آج ہمارا ذہن بالکل اپوزٹ ہو گیا ہے، بالکل الٹا ہو گیا ہے.
بچوں کو دین کیسے سکھائیں؟ بڑے ہو کر بیچارہ بھوکا رہے گا، کیا کرے گا؟ بچے کو مدرسے میں بھیجیں گے، عالم بن جائے گا، مسجد میں پڑھائے گا، 5,000 روپے، زیادہ سے زیادہ 8,000 روپے ملیں گے؟ نہیں، ہم تو اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر۔ ہم منع نہیں کرتے ہیں اور اسلام بھی منع نہیں کرتا ہے کہ آپ اصلی تعلیم اپنے بچوں کو نہ دلائیں، نہیں، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، سائیکولوجسٹ بناؤ، جو بنانا ہے بناؤ، لیکن جو سب سے پہلی چیز ہے اپنے بچے کو دین بھی سکھا دو، آگے چل کر اسے دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کے سامنے ایسے فتنے نہ آئے جو اس کے ایمان کو خراب کر دیں۔ پہلے اس کو تعلیم دو دین کی، اس کو علم سکھاؤ، لیکن نہیں، آج ہماری تعلیمیں اسلام سے کوسوں دور ہیں۔ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، مولوی بنا کر کیا کریں گے آپ؟ 5,000 روپے 8,000 روپے ہی تو ملیں گے۔ سن لیجئے، آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا، MBBS ڈاکٹر بنایا، آپ نے اپنے بچے کی شادی کر دی، اور ڈاکٹر کی شادی کر دی، ڈاکٹر کو جہیز میں کار مل رہی ہے، شام کو کلینک بند کر کے وہ ڈاکٹر اپنے گھر کو آ رہا ہے، اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا ہے، لیکن جب سامنے سے ٹرک آتا ہے، اس ڈاکٹر نے اپنی کار سنبھالی نہیں اور وہ کار اس ٹرک میں گھس جاتی ہے، دونوں کی ٹکر ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ ڈاکٹر مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے۔ جب اس کا نماز جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے، معاف کیجئے گا، اس کا جنازہ پڑھانے MBBS ڈاکٹر نہیں آتا ہے، اس کا جنازہ پڑھانے 1 لاکھ 2 لاکھ کمانے والا انجینئر نہیں آتا ہے، بلکہ وہی 5,000 والا مولوی آتا ہے، اس کا جنازہ پڑھانے والا 8,000 والا عالم دین آتا ہے۔ جب اس کی شادی ہو رہی تھی، چھکے بنائے گئے تھے، لیکن اب باپ رو رہا ہے، جس عالم کو تم نے اتنا کمزرف سمجھا تھا، جس عالم کو تم نے کہا تھا یہ تو 8,000 والے مولوی ہے، میرے بھائیوں، وہ عالم تمہارے ڈاکٹر کا جنازہ پڑھائے گا۔ یہ عالم کو شرف ہے، ایک ہی صف میں ایاد و محمود ہے، دنیا کے بڑے بڑے رئیس ہیں، سعودی کا بادشاہ، پاکستان کا وزیر اعظم، سب ایک ہی صف میں ہیں۔ معاف کیجئے گا، امام ہوتا ہے، بڑے بڑے رئیس ہوں گے لیکن وہ امامت نہیں کرا سکتے ہیں۔ اگر 8,000 ہی اس کی تنخواہ ہے، لیکن وہ وزیر اعظم کا امام ہے، وہ سعودی کے بادشاہ کا امام ہے۔ میرے بھائیوں، عالم کی عزتوں کو کم نہ سمجھو، ورثۃ الانبیاء اللہ کے نبی نے کہا ہے، یہ وارث ہے اللہ کے نبی کے، ورثۃ الانبیاء۔ کہا کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، میرے بھائیوں، دین سکھاؤ۔ میں منع نہیں کرتا ہوں اس چیز کو، ہاں سکھانا چاہیے، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ایک عالم سے زیادہ، ایک مولوی سے زیادہ ایک ڈاکٹر تبلیغ کا کام کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے کلینک کھول لیا، اب جب کلینک کھولا ہے تو کم سے کم کچھ نہیں تو 10-15 لوگ تو روزانہ دوا لینے آئیں گے۔ اگر 10-15 کو نہیں، اگر وہ 5 لوگوں کو بھی دین بتائے، اگر وہ 5 لوگوں کو بتائے بھائی نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، کم سے کم نماز تو پڑھ لیا کرو، داڑھی بڑھاؤ، تو لوگ اس کی باتوں پر دھیان دیں گے، کیونکہ وہ پڑھا لکھا انسان ہے، وہ ایک اچھا آدمی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ اس کی بات کو جلدی ایکسیپٹ کر لیں۔ تو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیجیے تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکے، وہ گناہوں سے دور رہ سکے۔ تو یہ 7ویں چیز ہو گئی۔ 8ویں چیز، گھر کی اصلاح کرنے کے لیے 8واں طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں نیک لوگوں کو لائیں، اپنے گھر میں اچھے لوگوں کو لائیں، اپنے گھر میں اچھے لوگوں کو لائیں۔ اور مجھے ماجد دیوبندی کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، اے اللہ میرے گھر کی برکت نہ چلی جائے، اے اللہ میرے گھر کی برکت نہ چلی جائے۔ 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مہمان اچھا ہونا چاہیے، اچھے لوگوں کو اپنے گھروں میں لاؤ۔ اگر تمہارے گھر میں ٹی وی چلتی ہے تو وہ منع کر دے گا، میرے سامنے ٹی وی نہ چلاؤ، وہ آپ کی اصلاح کرے گا، وہ آپ کی اصلاح کر سکتا ہے۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے وہ منع کرے گا نہیں، اگر آپ کی بیوی پردہ نہیں کرتی ہے وہ پردہ کرنے کا حکم دے گا، آپ کے بچے آپ سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں وہ آپ کے بچوں کو سمجھائے گا، وہ آپ کو قرآن و حدیث سکھائے گا، وہ آپ کو نماز کی تبلیغ کرے گا۔ اپنے گھروں کے اندر اچھے لوگوں کو لائیں، اپنے گھروں کے اندر نیک لوگوں کو لائیں۔
8ਵੀं चीज, नवी चीज कि घर के मुताल्लिक शरीयत के कुछ कानून हैं, उन कानूनों को सीख लो, उन कानूनों को सीख लो। अल्लाह ताला कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। अल्लाह ताला फरमाता है ईमान वालो, जब तुम किसी दूसरे के घर में जाओ, जब तुम किसी रिश्तेदार के घर में जाओ, जब तुम किसी पड़ोसी के घर में जाओ, जब तुम अपने घर के अलावा किसी भी घर में जाओ, तो हत्ता तस्तानिसू, तुम ऐसे दाखिल ना हो जाओ ये तो मेरे चाचा का घर है, मेरे दोस्त का घर है, ऐसी दाखिल ना हो जाओ। हत्ता तस्तानिसू, जब तक घर में से इजाजत ना ले लो। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या मुझे अंदर आने की इजाजत है? कुरान कहता नहीं, ऐसे घर में मत चले जाना मुंह उठा के चल दिए, नहीं, इजाजत लो, वो तुसल्लिमू, और सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आज आप देखिए क्या होता है, अगर किसी का नाम शमीम है, कोई आदमी घर में गया तो सलाम अलैकुम कुछ नहीं, ए शमीम बाहर आ। ये तो आज हमारे मुआशरे का हाल है। तो फरमाया गया, कुरान कहता है इजाजत लो, सलाम करो, और अगर कहा जाए लौट जाओ तो लौट जाओ। ये नहीं मेरे दोस्त अगर हम तो अंदर आके रहेंगे, नहीं, अगर अंदर से आवाज आए तो लौट जाओ, लौट जाओ, रुको नहीं। मेरे भाइयों, ये कुछ कानून है शरीयत के। कौन जानता है? कौन जानता है? अल्लाह के कुरान कहता है अगर बच्चा बालिग है तो वो माँ बाप के रूम में नहीं जा सकता है। बड़े भाई है, उसकी शादी हो गई है तो बगैर इजाजत किसी भी टाइम उनके रूम में नहीं जा सकता है, नहीं, उसे इजाजत देनी पड़ेगी। अपने अम्मी के, अपने अब्बू के कमरे में भी जा रहा है वो इजाजत लेगा, अपने बड़े भाई के कमरे में जा रहा है वो इजाजत लेगा, अगर बालिग हो गया है। और अगर नाबालिग है तब भी 3 टाइम में उसको इजाजत देनी पड़ेगी, 3 टाइम में। और वो टाइम क्या है? नमाजे फजर से पहले, फजर की नमाज से पहले अगर कोई अपने बाप के और अम्मी के कमरे में जाना चाहता है तो वो इजाजत लेगा कि मुझे अंदर आने की इजाजत है। ज़ोहर की नमाज के बाद कोई जाना चाहता है नाबालिग तो वो इजाजत लेगा कि हमें अंदर आने की इजाजत है। और अगर इशा की नमाज के बाद कोई नाबालिग जाना चाहता है तब भी वो इजाजत लेगा कि हमें अंदर आने की इजाजत है। ये रूल्स हैं शरीयत के, ये कानून है शरीयत के, और इन कानून को फॉलो करना पड़ेगा, ये हमारे लिए जरूरी है। हम बात करते हैं इस्लाह मुआशरा। मेरे भाइयों, अपने घरों की इस्लाह कीजिए। मैं दावा करता हूं, मैं इस स्टेज से कहकर जा रहा हूं, हमारे पूरे समाज की इस्लाह हो जाएगी। अगर हमने अपने घरों की इस्लाह की, हमारे पूरे मुआशरे की इस्लाह हो जाएगी। तो नवी चीज, घर के शरीयत के कुछ कानून हैं, उन कानूनों को सीख लो। घर के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को सीख लो। 11वीं चीज यह है कि जहां 3-4 बर्तन होते हैं वो आपस में टकराते हैं। ये चीजें हमसे भी पोशीदा नहीं है, ये चीजें आप पे भी पोशीदा नहीं है। कभी सास बहू की लड़ाई, ये हर घर की कहानी है। इसीलिए मैं कहता हूं अपने घरों में मशवरा किया करो, अपने घरों में बैठा करो और मशवरा किया करो। आपके बाप ने आपको सारा काम धंधा दे दिया, सारा बिजनेस आपको दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है अब आप बाप को छोड़ दें और आंखें टेढ़ी कर दें, नहीं। बाप अगर चाहे तो आपके माल में से ले सकता है। अगर आप ये चाहते हो कि हमारे घरों में लड़ाइयां ना हो, हमारे घर में इख्तिलाफात ना हो, तो चाहिए कि आप मशवरा कीजिए अपने घर में, अपनी सास बहू सब मिलकर बैठकर मशवरा करें। ये 11वीं चीज है। तो 11 चीजें हो गई। घर की इस्लाह का 12वां तरीका, घर की इस्लाह करना है। घर की इस्लाह का 12वां तरीका यह है कि मियां बीवी बच्चों के सामने झगड़ा ना करें, बच्चों के सामने लड़ाई ना करें। मियां बीवी का रिश्ता ऐसा होता है कि लड़ाई हो ही जाती है, ये रिश्ता ही ऐसा होता है। लेकिन लड़ाई अगर कर भी रहे हैं, इख्तिलाफ हमेशा 2 लोगों के दरमियान हो ही जाता है, इससे मियां बीवी मुस्तस्ना नहीं है, हो जाता है। लेकिन उनको चाहिए कि अपने बच्चों के सामने झगड़ा ना करें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बीवी को ऐसी गंदी गंदी गालियां देते हैं
اور ایسی باتیں بولتے ہیں جو مرتے دم تک بچے کے ذہن میں ہوتی کہ ہاں میرا باپ میری ماں کو یہ کہا کرتا تھا، اور وہی چیز پھر بڑے ہو کر بچوں میں بھی آ جاتی ہے۔ اگر لڑائی کر رہے ہیں تو بچوں کے سامنے نہ کریں۔ اب کیا ہوتا ہے، ماں باپ میں لڑائی ہو گئی، ماں نے بچے سے کہا اے باپ کے پاس مت جانا، اگر جاؤ گے تو ہم تم سے نہیں بولیں گے، میں تم سے نہیں بولوں گی۔ اب بچہ بھی بیچارہ ڈر کی وجہ سے باپ بلاتا ہے، بچہ بھی نہیں جاتا ہے، اگر جائیں گے تو امی نہیں بولیں گی۔ تو بچوں کے سامنے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ جھگڑا ایسا کرو کہ بچوں پر یہ جھگڑا ظاہر نہ ہو کہ ہمارے ماں باپ کے درمیان جھگڑا ہوا ہے۔ تو یہ 12 چیزیں ہو گئی اصلاح کے لیے، میں بہت مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ورنہ ان چیزوں کے لیے ٹائم بہت چاہیے، لیکن اختصار میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ گھر کی اصلاح کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی بچی نے آپ سے کہا آئے ابو جان میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، میں ایک ٹاپی لے کر آتی ہوں۔ آپ کی بچی سہیلی کے گھر جا رہی ہے، دن کے 4 بج رہے ہیں، اور جب وہ لوٹ رہی ہے تو رات کے 8 بج رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، گھر کی اصلاح کرنا ہے، غور کرو۔ گھر کی اصلاح کا 13واں طریقہ یہ ہے، اپنے بچوں سے سوال جواب کیا کرو، اپنے بچوں سے سوال جواب کیا کرو، اپنے بچوں سے پوچھا کرو کہاں سے آ رہے ہو۔ آپ کی بیٹی 4 بجے گئی ہے، رات کے 8 بجے آ رہی ہے، اپنی بیٹی سے سوال کرو یہ کہاں گئی تھی، تم نے تو کہا تھا سہیلی کے گھر جا رہی ہو، اور اتنی دیر میں کیوں آ رہی ہو۔ میرے بھائیوں غور کرو، حضرت مریم، کھجور کا موسم نہیں ہے کھجور آ رہے ہیں، پھل کا موسم نہیں ہے پھل آ رہے ہیں، سیب کا موسم نہیں ہے سیب آ رہے ہیں۔ حضرت زکریا کہتے ہیں آئے مریم یہ آم کا موسم نہیں آم آ رہے ہیں، آئے مریم یہ انگور کا موسم نہیں انگور آ رہے، کلاس لے رہے۔ میرے بھائیو کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ کلاس لیجئے، آپ اپنے بچوں کی کلاس لیجئے، آپ اپنی بیٹی کی کلاس لیجئے کہ یہ بتاؤ یہ ڈائری کہاں سے آئی، یہ قلم کہاں سے آیا، یہ لیٹر کہاں سے آیا۔ آپ کلاس لیجئے، ان کی تلاش لیجئے، ان کے حساب و کتاب لیجئے کہ آپ کو میں نے اتنا پیسہ دیا تھا اور آپ نے یہ پیسہ کہاں صرف کیا۔ گھر کی اصلاح کرنا ہے، ایک طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ ابھی میرا چھوٹ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ گھر کی اصلاح کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ گھر میں برے لوگوں کو نہ لائیں، گھر میں ایسے لوگوں کو نہ لائیں جن کا ایمان خراب ہو، جن کا عقیدہ خراب ہو، اور گھر میں ایسی عورتوں کو بھی نہ لائیں جس کا عقیدہ گڑبڑ ہو، جس کا ایمان گڑبڑ ہو۔ اب آپ کہیں گے اس سے کیا تعلق ہے، وہ کافر ہے یہ مسلمان ہے۔ وہ فارسی کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے، صحبت صالح کنت صالح راہ، صحبت طالح کنت طالح راہ۔ ایک اگر آپ کسی گندگی کے پاس بیٹھے ہیں، کسی گندگی سے گزر رہے ہیں، آپ کہیں نجاست پڑی ہوئی ہے اور اس سے آپ نکل رہے ہیں، اتنا یاد رکھیے اس کی جو بدبو ہے وہ آپ کو ضرور لگے گی، بدبو ضرور لگے گی۔ اور اگر آپ کسی عطر بیچنے والے کے پاس سے نکل رہے ہیں، کسی عطر فروش کے پاس سے نکل رہے ہیں، تو آپ کو خوشبو ضرور لگے گی۔ آپ عطر لگا نہیں رہے ہیں، آپ نے عطر لگایا نہیں ہے، لیکن آپ کو خوشبو لگے گی۔ اسی طریقے سے اگر گھر میں آپ برے لوگ لائیں گے تو ان کا اثر تھوڑا بہت آ سکتا ہے گھر کے بچوں پر، آپ کی بیوی پر، آپ کے اہل و عیال پر۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں اچھے لوگوں کو لائیں، برے لوگوں کو نہ لائیں۔ اور میں نے 13ویں چیز بتائی ہے کہ اپنے بچوں کا حساب لیں کہ تم نے یہ چیزیں کیا کیا، میں نے تم کو اتنا پیسہ دیا تھا کیا ہوا۔ اور آخری چیز، 14ویں چیز گھر کی اصلاح کے لیے، کبھی کبھی مذاق بھی کر لیا کرو، کبھی کبھی ہر وقت ڈانٹنے پھٹکارنے سے کام نہیں، مذاق بھی کیا کرو اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، کیونکہ یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا ادھیکار ہے۔ آپ اپنے بچوں سے، اپنی بیویوں سے مذاق کیجئے، ہنسیے، بولیے، یہ ان کا حق ہے۔ یہ گھر کے 14 اصول ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، 14 رولز۔ اور میں دعویٰ کرتا ہوں جو لوگ اپنے گھروں کی اصلاح کرنے لگے، سن لیجئے، جو لوگ اپنے گھروں کی اصلاح کر لیں، میں کہتا ہوں پورے سماج کی اصلاح ہو جائے گی، پورے محلے کی اصلاح ہو جائے گی، پورے شہر کی اصلاح ہو جائے گی، پورے
پورے ملک کی اصلاح ہو جائے گی، پوری دنیا کی اصلاح ہو جائے گی اگر ہم اپنے گھر کی اصلاح کے لیے فکر مند ہو گئے۔ تو میں نے 14 طریقے آج آپ کے سامنے رکھے ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ نیک عورت اپنے گھر میں لے آؤ۔ یہ سب سے اہم چیز ہے گھر کی اصلاح کے لیے، اس کا بہت اثر پڑتا ہے بچوں پر۔ ہم وہ بچپن سے کہاوت سنتے آئے ہیں کہ ماں بچوں کی سب سے پہلی یونیورسٹی، سب سے پہلا کالج، سب سے پہلا وشو ودیالیہ اگر کوئی ہے تو وہ ماں کی گود ہے۔ آپ کی بیوی اچھی ہے، آپ کے بچے اچھے ہوں گے، آپ کا گھر اچھا ہوگا، اور اگر آپ کی بیوی اچھی نہیں ہے تو معاف کیجئے گا آپ کا گھر بھی اچھا نہیں ہو پائے گا۔ اور یہی اللہ کے نبی نے کہا تھا، لوگوں میں تم سے کہتا ہوں 3 چیزیں جمع کر لو۔ پہلی چیز، اپنے اللہ کا شکر کرنے والا دل پیدا کر لو، اور اپنے اللہ کی پاکی بیان کرنے والی، اپنے اللہ کا ذکر کرنے والی زبان کر لو۔ اس زبان سے گالیاں نہ دیا کرو، اس زبان سے کسی کو برا نہ کہا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور تیسری چیز بتائی تھی کہ نیک عورت گھر میں لے آؤ جو تم کو اچھے کام کی طرف ابھارے، تم کو نماز پڑھائے، روزہ رکھوائے، تم کو صدقہ و خیرات کروائے، ایسی بیوی اپنے گھر میں لے آؤ۔ میرے بھائیوں، یہ 14 طریقے 14 رولز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں گھر کی اصلاح کے لیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ گھر کی اصلاح کرنا ہے، سماج کی اصلاح کرنا ہے، معاشرے کی اصلاح کرنا ہے، سب سے پہلی چیز ہے اپنے گھر کی اصلاح کرنا۔ اپنے گھر کی اصلاح، میں یہیں پر اپنی باتوں کو مکمل کرتا ہوں، اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے الہ العالمین تو ہم سب کو اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا کر۔ یہ جو 14 اصول میں نے رکھے ہیں، اے الہ العالمین ان 14 اصولوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور کہنے سننے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔